اسلام کے کسی مسئلے پہ عمل نہ کرنا گناہ اور اس مسئلے کا مذاق اڑانا کفر۔ میں نے ایڈوکیٹ فیض کا ایک ویڈیو دیکھا۔ ایڈوکیٹ فیض صاحب کو اللہ سمجھے، انہوں نے اذان کا مذاق اڑایا ہے۔ اگر ان کو توبہ کی توفیق ہو تو ٹھیک، ورنہ وہ اپنا ٹھکانہ تو ضرور دیکھیں گے جہاں ہوگا۔ وہ مذاق بناتے ہوئے کہتے کہ کوئی اونچے مقام پہ جائیے، وہاں جا کے کہہ دیجیے، اب آپ کو یہ اذان کہنی ہی ہے تو سورہ کے مقام پر جا کے کہیے۔ یہ فتاوی نتیجہ کا اسکین آپ کے سامنے ہے۔ آپ محسوس کریں گے اس فتوے کو سننے کے بعد کہ بہت ساری چیزوں کا جواب آ گیا۔ خود ایک غیر مقلد عالم ان سارے غیر مقلد علماء کے سامنے جواب دے رہا ہے اور ان کو یہ بتا رہا ہے کہ جو تم نے اس کو بدعت کہا اور یہ سب کچھ کہا یہ غلط ہے۔ اب جہاں تک رہی یہ بات کہ مطلب دھیرے سے اذان ہوتی ہے، یہ جھوٹ ہے فیض صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں کہ دھیرے سے اذان ہوتی ہے، اذان امام کے سامنے ہوتی تھی، اس زمانے میں بھی امام سے قریب ہوتی تھی، اس زمانے میں بھی قریب ہوتی ہے۔ اور کس نے کہا مائک میں نہیں ہوتی ہے؟ خود آپ کے شہر اورنگ آباد میں بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جہاں آپ کا ہاتھ نابینا لوگوں کی طرح پکڑ کے لے جا کے آپ کو کم سے کم اذان سنوائی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو سننا ہو تو آپ ضرور ہم سے کہیں، ہم آپ کو ضرور اذان سنوا دیں گے، دوسری اذان بھی زور سے۔ لیکن آپ نے جو اذان کا مذاق اڑایا وہ یوں یوں کر کے جو آپ نے کہا ہے، آپ اس کا کیا کریں گے اس کا ذرا خیال کریں۔ آپ نے اذان کا اور ایک عبادت سے منسلک چیز کا مذاق اڑایا ہے۔ کسی کے سامنے مستفتی بن کے فتویٰ پوچھئے کہ اس طرح کا استخفاف کرنا کفر ہے یا نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اپنا نکاح بھی دہرانا پڑ جائے گا اگر آپ کا مفتی صحیح فتویٰ دے گا تو۔ اب جہاں تک رہی بات یہ کہ یہ کہنا کہ یہاں جا کے دو، وہاں جا کے دو، برج پہ چڑھ کے دو، زورا کے مقام پہ چڑھ کے دو، یہ سب تو ان کی لفاظیاں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ اب ذرا ایڈوکیٹ فیض کی ایک بات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حرم شریف میں اذان ہوتی ہے، 2 اذان ہوتی ہے، اور پھر کسی جوکر کی طرح منہ بنا کے کہا کہ دونوں اذان مائک میں ہوتی ہے، دوسری اذان جو امام کے سامنے ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی؟ مائک میں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ تمہارے علماء اس کو بدعت بولتے ہیں، ایسی بدعت جس کو ہشام نے چلایا، ایسی بدعت جس کو ابن زیاد نے چلایا، ایسی بدعت جو مروانی ہے، ایسی بدعت فلانی ہے، فلانی جو بھی تم کہتے ہو، تو یہ کیوں نہیں بولتے منہ کھول کے کہ حرم شریف میں جو دونوں اذان ہوتی مائک میں ہو یا کہیں بھی ہو بدعت ہوتی ہے؟ کہنا تو چاہیے نا، مائک میں ہونے سے کیا وہ اذان سنت ہو جائے گی؟ تو تمہیں کہنا چاہیے کہ 2 اذان بہرحال بدعت ہے، چاہے مائک میں ہو چاہے نہ ہو۔ تم بدعت ایک طرف کہتے ہو ایک طرف نہیں کہتے ہو، پھر تمہارے اپنے علماء نے ساری دلیلیں بھی بیان کر دی ہیں، تمہارے گھر سے میں نے مسئلہ ثابت کر دیا، اس لیے اب تم کو چاہیے کہ تم پہلے اپنے گھر میں اس مسئلے کو حل کرو، پھر ہمارے پاس آنا اور ہم سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرنا۔ جھوٹ اور دھوکہ اور فریب اور دجل اور خیانت، اس کے سوا تمہاری جھولی میں اور کیا ہے؟ کوئی کچھ کہتا ہے کہ بدعت ہے، کوئی کہتا ہے اجماع سکوتی نہیں ہوا، کوئی کہتا ہے ہوا ہے، کوئی کہتا ہے ارباز ابن ساریہ کی روایت سے اس کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے، یہ سنت خلیفہ ہے، کوئی کہتا ہے 2 خلیفہ کی سنت ہے۔ اور پھر ان سب کے باوجود کوئی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے ایڈوکیٹ فیض جیسا اور کہنے لگتا ہے کہ یہ بدعت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور اس کے بارے میں کہتا ہے یہاں دو اور وہاں مت دو، یہ تو ایک ہنگامی امر تھا اور فلاں تھا۔ یہ سب تمہارے ڈھکوسلے ہیں اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے، اس کے سوا تمہارے جھولی میں اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ یہ حوالے میں نے دیے ہیں، تم ان حوالوں کو اگر غلط ثابت کر دو تو میں تمہیں انعام دینے کے لیے، منہ مانگا انعام دینے کے لیے تیار ہوں، مگر ہمت تو ہو آؤ اور ان حوالوں کو غلط ثابت کر دو جو میں نے اذان ثانی کے سلسلے میں دیے۔ اب الحمدللہ مائک سسٹم آ چکا ہے، ایک اذان دی جا رہی 10 کلومیٹر تک بات جاری، سنیں ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے، ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے، تو دوسری اذان کی ضرورت اب باقی ہے کیا؟ مجھے بتائیے۔ تو دوسری اذان کی ضرورت اب باقی ہے کیا؟ مجھے بتائیے۔ تو دوسری اذان کی ضرورت اب باقی ہے کیا؟ مجھے بتائیے۔ اب دوسری اذان کیا ہوتی؟ وہ آتا مؤذن، امام صاحب چلے جاتے، وہ بازو والا بھی سنتا ہے کیا کر رہا ہے، مطلب اس کے کان میں کیا بول رہا تھا، بچے بھی ایسے اذان دیتے پیدائش کے ساتھ، پھر سے امام صاحب کو اذان دے رہا ہے، کھڑا تھا کچھ بھی نہیں، بلکہ کس کو بھی سن نہیں آ رہا، سب پریشان کیا ہو رہا ہے، اس کے جماعت کھڑی۔ خلفاء راشدین کی سنت کو تو ماننا ہے نا، ہم بھی کہہ رہے ہیں، تو پھر دونوں اذانیں کس میں دینا چاہیے؟ مائک سسٹم میں، دونوں اذانیں مائک سسٹم میں۔ نہیں تمہاری مسجد میں ایک اذان ہوتی ہے، ہمارے مسجد 2 ہوتی ہے، ہم خلفاء کو مانتے، تم خلفاء کو نہیں مانتے۔ سعودی عرب میں بھی 2 ہوتی ہے نا، سعودی عرب میں دونوں اذانیں قائم ہوتی، ایک اذان مائک میں اور دوسری اذان وہ امام کے سامنے ہوتی ہے کیا؟
امام کے لیے ہوتی ہے کہ تو اٹھ جا، اگر سو رہا ہوں گا تو اچھے خطبہ دے اور صحیح سمجھ جا، نہیں. اذان لوگوں کو بلانے کے لیے، امام تو آ چکا ہے اندر، اس کے لیے کہاں ہے؟ اگر 2 اذانیں دینی چاہیے تو پھر دونوں اذانیں کہاں دینی چاہیے؟ مائک میں. اور اگر پہلی مائک میں نہیں ہوتی دوسری مائک میں مت دیجیے، دونوں اس کے سامنے دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں. پھر الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه وأتباعه، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين وعلى الستة الباقين من المشرد المبشرة وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عنهم. عزیزان گرامی قدر، عبادات کا مسئلہ اسلام میں سب سے اہم مسئلہ ہے، کفر و شرک اور توحید کے مسئلے کے بعد. اسی مسئلے کو فقہاء نے بہت قوت کے ساتھ اپنی کتابوں میں نقل بھی کیا. چنانچہ فقہ کی جتنی کتابیں مدون ہوئی ان سب میں عبادات کو ترجیح دی گئی اور انہیں مقدم رکھا گیا. ادھر کچھ دنوں سے غیر مقلدین کے یہ موقف ہمارے سامنے ہے کہ وہ عبادات کے سلسلے میں بہت کچھ اونچا نیچا الٹا سیدھا مسلک اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور اپنے اس مسلک کے اختیار کرنے میں وہ بہت متشدد ہوتے جا رہے ہیں. اپنی باتوں کو بیان کرنے میں وہ اس کا خیال بھی نہیں کرتے کہ جن چیزوں کو وہ بیان کر رہے ہیں وہ چیزیں کتنی صحیح ہیں کتنی غلط ہیں اور اس کی زد میں کون آ رہا ہے. اذان ثانی جو اپنی ترتیب کے اعتبار سے اذان ثانی ہے، پہلے ایک اذان تھی جمعہ میں، امام کے سامنے اذان ہوا کرتی تھی. اس اذان سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے اس اذان کے سلسلے میں غیر مقلدین بہت کچھ اپنا موقف غلط رکھتے ہیں. اگر وہ اپنے موقف کو اپنے حد تک رکھتے تو یہ چیز ہمارے سامنے ہوتی کہ ہم ان سے بھی درگزر کر جاتے، جیسا کہ بہت سارے مسائل میں ہم ان سے درگزر کرتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنے اس موقف کو اتنا آگے بڑھایا کہ وہ اس اذان کو بدعت قرار دیتے ہیں اور بہت کچھ بیان کرتے ہیں. گزشتہ دنوں جب یہ معاملہ بہت زور و شور سے اٹھایا گیا تو اس موقع پر ہم نے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی. یہ مسئلہ کہ اذان جو جمعہ کے دن پہلی اذان دی جاتی ہے جس کو اذان ثانی کہا جاتا ہے، یہ اذان کیا واقعی بدعت ہے؟ ان کے علماء بہت عجیب و غریب باتیں اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ تھیں. میں نے فتاوی اصحاب الحدیث بھی دیکھی، فضیلت الشیخ ابو محمد حافظ عبدالستار الحماد کی. اس کے اندر انہوں نے جو کچھ لکھا وہ تو بہت دائرے قاعدے کے اندر رہ کر، بہت ذرا حد میں رہ کر انہوں نے لکھا، اگرچہ کہ وہ بھی بہت دل کو دھکا دینے والا تھا. آج تک ہم نے جو کچھ سنا تھا وہ یہ تھا کہ یہ خلیفہ راشد کی اذان ہے اور یہ خلیفہ راشد کی سنت ہے اور اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا تھا، اور بعد میں حضرت علی نے بھی اس کو ختم نہیں کیا تھا. لیکن دیکھیے یہ فتاوی اصحاب الحدیث ہے میرے ہاتھ میں. جب یہ سارے مسائل اٹھے تو میں نے ان مسائل کو پڑھنا شروع کیا، ان کتابوں کو پڑھنا شروع کیا، ان کی کتابوں کو، اور یہ سوچ کے پڑھنا شروع کیا کہ میں ان کتابوں کو اس لیے پڑھوں گا کہ یہ غیر مقلد علماء ہیں. حنفیوں کی کتاب نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ حنفی تو اپنے مسلک پر لکھیں گے. میں نے یہ چاہا کہ میں دیکھوں کہ غیر مقلد علماء کا مسلک اس سلسلے میں کیا ہے. فتاوی اصحاب الحدیث جب میں نے پڑھی، فتاوی اصحاب الحدیث کی جلد 1 کے اندر آپ دیکھیں گے انہوں نے اذان ثانی کے مسئلے کے جلد نمبر 2 میں آپ دیکھیں گے اذان ثانی کے مسئلے پر انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا، سوال پوچھنے والے نے پوچھا جمعہ کی پہلی اذان کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ بعض لوگ اسے سنت کہتے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں. تو 108 اور 109 صفحے کے اوپر انہوں نے اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہنگامی چیز تھی. کہتے ہیں کہ اندری حالات کسی ہنگامی اذان کی ضرورت باقی نہیں رہتی، یعنی اب اس اذان کی کوئی ضرورت باقی نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی لکھا
کہ یہ دعویٰ کرنا کہ پہلی اذان کے جواز پر صحابہ کرام کا اجماع سکوتی ہے، اجماع سکوتی ہے، یعنی صحابہ خاموش رہے اور اجماع ہو گیا، یہ دعویٰ بھی محل نظر ہے۔ پھر انہوں نے کچھ دلائل دیے کہ اسی دلیل سے یہ محل نظر ہے۔ یہاں تک اگر صرف بات رہتی تو ذرا کچھ بات چل جاتی، لیکن پھر میں نے حدیث خیر و شر پڑھی۔ عبد المتین میمن جوناگڑھی کی کتاب ہے حدیث خیر و شر۔ حدیث خیر و شر کو میں نے پڑھا تو اس موقع پر مجھے بہت حیرت ہوئی، اور حیرت کے ساتھ ساتھ بہت شدید افسوس ہوا۔ شدید افسوس اس لیے ہوا کہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ پہلے آپ دیکھیں یہ حدیث خیر و شر کا اسکین آپ کے سامنے موجود ہے۔ حدیث خیر و شر یہ کتاب عبد المتین میمن جوناگڑھی کی ہے۔ اس کتاب کے اندر عبد المتین میمن جوناگڑھی نے جو لکھا اس کو سننے کے بعد ہر مسلمان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ اذان خلیفہ راشد کی سنت ہے، اس اذان پر صحابہ جمے رہے، لیکن اس شخص نے اور اس جری انسان نے، اس آدمی نے جس کی جرت بہت بڑی ہوئی ہے صحابہ اور دیگر لوگوں کے بارے میں، اس نے کہا کہ جو اذان نہ فرض تھی نہ واجب نہ سنت، جو اذان امام حسن بصری کے نزدیک بدعت ہے، جو اذان حضرت عبداللہ ابن عمر کے نزدیک بدعت ہے، جو اذان حضرت عطا تابعی کے نزدیک شرعی اذان کے کلمات کی طرح نہیں ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ حسن بصری حضرت عثمان کو بدعتی کہہ سکتے ہیں؟ کیا حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عثمان کو بدعتی سمجھتے تھے؟ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اذان باہر ایک اعلان کی طرح تھی، اس سے اہل بیت کے دشمن خلیفہ ہشام نے مسجد کے اندر ایک شرعی اذان کے طور پر جاری کرا دیا۔ پھر یہ سن کر بھی مجھے اور تکلیف پہنچی کہ جو اذان اس امت کے ظالم ترین انسان حجاج ابن یوسف ثقفی نے مکہ مکرمہ میں جاری کی، جو اذان جمعہ کے بارے میں کہتا ہے کہ شہید کربلا نواز رسول کے قاتل ابن زیاد نے بصرہ میں جاری کی، جو اذان شافعیوں کے نزدیک مستحب و مکروہ کے درمیان اختلاف کا شکار ہو گئی، جو اذان ابن حجر کے زمانے تک لیبیا، الجزائر، مراکش اور تیونس میں نہیں دی گئی، یہ ساری چیزیں اس نے لکھی۔ یہ سب پڑھنے کے بعد تو میرے رونگٹے کھڑے ہوتے چلے گئے کہ کیا جس چیز کو ہم سنت خلیفہ راشد کی سمجھتے ہیں، کیا وہ واقعی اس قدر شدید بدعت ہے؟ کیا واقعی اس کے اندر اتنی شدت ہے؟ پھر اس کے بعد میں نے ایڈوکیٹ فیض کا ایک ویڈیو دیکھا۔ ایڈوکیٹ فیض صاحب کو اللہ سمجھے، انہوں نے اذان کا مذاق اڑایا ہے۔ اگر ان کو توبہ کی توفیق ہو تو ٹھیک، ورنہ وہ اپنا ٹھکانہ تو ضرور دیکھیں گے جہاں ہوگا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جو اذان خطیب کے سامنے ہوتی ہے وہ بھی مائک میں ہونی چاہیے، یہاں ہونی چاہیے، وہاں ہونی چاہیے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں عبد المتین جوناگڑھی صاحب نے بھی بیان کی ہیں، اور اسی طرح کی کچھ باتیں ان کے فتاوی اصحاب الحدیث کے حماد صاحب نے بھی بیان کی ہیں، ابو محمد حافظ عبدالستار الحماد نے بھی بیان کی ہیں۔ وہ لوگ مذاق بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی اونچے مقام پہ جائیے، وہاں جا کے کہہ دیجیے، اب آپ کو یہ اذان کہنی ہی ہے تو شورا کے مقام پر جا کے کہیے۔ میری نظر میں یہ چیزیں تھی کہ کیا یہ واقعی بدعت ہے؟ کیا عبداللہ ابن عمر وغیرہ کا اس کو بدعت کہنا وہ حقیقی معنی کا بدعت کہنا ہے؟ اور یہ بھی میرے ذہن میں تھا کہ اب اس اذان کو کہاں دیا جائے۔ غیر مقلدین نے بہت کچھ کہا، میں نے اور ذرا تحقیق کی۔ میں نے اپنے کسی عالم کو بالکل جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے بالکل نہیں پڑھا اس سلسلے میں، جو پڑھا غیر مقلد علماء سے پڑھا۔ یہ فتاوی نظیریہ کا اسکین آپ کے سامنے ہے، یہ ان کے شیخ الکل فی الکل علی الکل اور میری زبان میں بالکل کا ہے۔ فتاوی نظیریہ میاں حسین دہلوی صاحب کا فتاوی ہے۔ اس فتاوی کے بالکل اخیر میں لکھا ہوا ہے، اطلاع صفحہ 725 میں لکھا ہوا ہے، فتویٰ مذکورہ مجھے جناب مولانا ابو المکاری محمد علی صاحب موی، موجد روغن احمر صاحبزادہ، موجد روغن احمر صاحبزادہ جناب عارف باللہ مولانا محمد فیض اللہ مرحوم نور اللہ مرقدہ سے ملا۔ اب شیخ الکل مولانا سید محمد نذیر حسین محدث دہلوی اور علامہ حافظ عبداللہ غازی پوری کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں، اور یہ فتویٰ قلمی آپ کے سفینے میں منقول ہے۔ اب اس فتوے کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور جلدی سے میں یہ پورا فتویٰ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ آپ محسوس کریں گے اس فتوے کو سننے کے بعد کہ بہت ساری چیزوں کا جواب آ گیا۔ خود ایک غیر مقلد عالم ان سارے غیر مقلد علماء کے سامنے جواب دے رہا ہے، اور ان کو یہ بتا رہا ہے کہ جو تم نے اس کو بدعت کہا اور یہ سب کچھ کہا یہ غلط ہے۔
چنانچہ وہ کہتے ہیں، پورا فتویٰ فارسی میں، اس کا اردو ترجمہ سناتا ہوں. اول سنت اور بدعت کے درمیان تمیز کرنا چاہیے تاکہ ناواقف لوگوں کے شکوک جاتے رہیں. دوسرے مسئلہ متنازع فیہا میں کلام ہوگا کہ وہ بدعت ہے یا ملحق بالسنہ ہے. بس سب سے پہلے مولانا محمد اسماعیل شہید مرحوم کی کتاب ایذاء الحق سے اس کی تصریح کی جاتی ہے. امام ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ نے ارباز ابن ساریہ سے روایت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور بہت خوب وعظ فرمایا، جس سے ہماری آنکھیں جاری ہو گئیں اور دل دھڑکنے لگے. ایک مرد نے کہا، یا رسول اللہ، یہ رخصتانہ وعظ ہے، ہم کو آپ وصیت فرمائیں. بس آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے ڈرنے کی اور امیر وقت اگرچہ غلام حبشی ہو اس کی بات سننے اور ماننے کی تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں. بے شک جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، پس میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت پر لازم ہے، اور پس میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے. خوب مضبوط پکڑو اور دانتوں سے پکڑو، اور تم لوگ نئے کام سے دور رہیو، اس لیے کہ کل نیا کام بدعت ہے اور کل بدعت گمراہی ہے، اور جو کام خود یا اس کا نظیر زمانے ثلاثہ میں پایا گیا وہ ملحق بالسنہ ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم لوگ بحکم ایاکم و محدثات الامور نئے کاموں کی تابعداری کرنے سے روک دیے گئے، اور بحکم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور بحکم اس حدیث کے کہ جو ترمذی میں عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ میری امت 73 فرقہ ہوگی اور بجز ایک کے کل فرقے دوزخی ہوں گے. لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ ایک فرقہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں. فرمایا، جس طریقے پہ میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں، اتباع کے مامور ہیں اور قرون ثلاثہ مختیرے ہیں. اور آگے کہتے ہیں کہ اور قرون ثلاثہ بہتر ہیں. بحکم اس حدیث کے جو اتباع کے مامور ہیں اور قرون ثلاثہ بہتر ہیں، بحکم اس حدیث کے جو بخاری اور مسلم میں عمران ابن حسین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر فرقہ میرا ہے، پھر اس کے قریب کا زمانہ، پھر اس کے قریب کا زمانہ، پھر اس کے بعد ایسی قوم ہوگی جو بلا طلب گواہی دے گی اور امانت میں خیانت کرے گی اور نذر کو پورا نہ کرے گی. بس نیا کام غیر سنت اصلیہ و غیر ملحق بالسنہ ہوگا. اور جو کام کے خود یا اس کے نظیر کا وجود قرون ثلاثہ میں ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ قرون مذکورہ کے کسی قرن میں بلا نکیر اس پر تعامل جاری ہو اور بے رد و قدح رواج پا گیا ہو. اس پر دلیل یہ ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی میں جو کلمہ ما کا ہے اس سے مراد صحابہ کی سیرت و اخلاق ہے. بحکم اس حدیث کے جو امام رزین نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ جو شخص کسی کی سنت اختیار کرے تو اس کی سنت اختیار کرے جو مر گئے ہیں، کیونکہ زندہ فتنے سے امن میں نہیں ہیں. وہ لوگ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس امت سے افضل تھے اور باعتبار دل کے بہت نیک تھے اور بلحاظ علم کے بہت کامل تھے اور تکلف میں بہت کم تھے. اللہ نے ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے واسطے چن لیا اور دین کو قائم کرنے کے لیے پسند کیا. بس تم لوگ ان کے فضل کو پہچانو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو اور ان کے اخلاق و سیرت کو اپنی طاقت بھر پکڑے رہو. بے شک وہ لوگ سیدھی ہدایت پر تھے. بالجملہ نئے کام کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے برکت نشان میں نہ خود وجود میں آئی ہو، نہ اس کا نظیر قرون ثلاثہ میں ہو، اور نہ خود وہ چیز بلا نکیر مروج ہوئی ہو، نہ اس کی نظیر. بس یہی چیز محدث ہے اور ذہن میں اسی معنی کو محفوظ رکھنا چاہیے. جس جگہ ان اوراق میں لفظ محدث کا استعمال ہوگا یہی معنی مراد ہوگی. ایذاء الحق کی عبارت تمام ہوئی. اور امر متنازع فی، یعنی حضرت عثمان نے مدینہ کے لوگوں کی غفلت و سستی کی وجہ سے نماز پنجگانہ کی اذان پر قیاس کر کے جمعہ کے دن وقت ہونے کے ساتھ ہی اذان ثالث کو جاری کیا. مولانا مرحوم لکھتے ہیں کہ قیاس احکام میں مشروع ہے بحکم آیت فاعتبروا یا اولی الابصار کے، اور احداث احادیث مذکورہ سے ممنوع ہے. بس احداث غیر قیاس ہوگا. انتہا. اب کہتے ہیں پس نماز پنجگانہ کی اذان اول وقت میں مشروع ہے، اسی پر قیاس کر کے اذان ثالث جمعہ کے روز بھی مشروع ہوگی. اور یہ بھی ہے کہ اذان ثالث جمعہ کے روز اول ہی وقت خیر القرون میں جاری ہوئی.
حضرت عثمان کے زمانے میں بہت سے صحابہ کرام موجود تھے، جیسے حضرت علی و ابن مسعود و ابو الدرداء اور انس اور زبیر و طلحہ و حذیفہ و عمار ابن یاسر و بلال و عبداللہ ابن عباس و جابر وغیرہم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور ان میں سے کسی نے اذان ثالث پر اعتراض نہیں کیا، اس میں اجماع سکوتی پایا گیا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس فتوے کو پڑھنے کے بعد کہ ان کے بعد کے آنے والے صاحب کہتے ہیں کہ اس میں اجماع سکوتی نہیں ہے، جیسا کہ اصحاب الفتاوی اصحاب الحدیث والے نے لکھا، حافظ ابو محمد نے، اس نے کہا کہ محل نظر ہے اجماع سکوتی، لیکن ان کے شیخ الکل کہتے ہیں کہ اجماع سکوتی ہوا ہے۔ اب چاہیے کہ یہ دونوں آپس میں مل کر طے کر لیں کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ کہا کہ اس میں اجماع سکوتی پایا گیا، جیسا کہ بخاری و مسلم وغیرہ کے شروع میں مذکور ہے، اور اصحاب ستہ وغیرہ محدثین سے بھی کسی نے حرف گیری نہیں کی اور بدعت نہیں کہا، جیسا کہ سیر و تواریخ کے واقف دار لوگوں پر پوشیدہ نہیں ہے۔ چنانچہ مولانا محمد اسماعیل رضا الحق میں لکھتے ہیں، تیسرا فائدہ اس بیان میں ہے کہ بعد نظر میں جو چیز بدعت ثابت ہوتی ہے، اس بیان میں تیسرا فائدہ اس بیان میں ہے کہ بعد نظر میں جو چیز بدعت کے ساتھ مشتبہ ہوتی ہے اور فی الحقیقت اس میں بدعت کا دخل نہیں ہے، وہ چند مسائل پر مشتمل ہیں۔ پہلا مسئلہ دیکھیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز بظاہر بدعت دکھتی ہے لیکن بدعت میں شامل نہیں ہے، اس کی بابت کہتے ہیں کہ وہ چند مسائل پر مشتمل ہے۔ پہلا مسئلہ قرآن کا جمع کرنا، دوسرا مسئلہ صورتوں کی ترتیب دینا، اور بحیث مخصوصہ نماز تراویح کا ہونا، اور نماز جمعہ کے واسطے اذان ثالث کا جاری کرنا۔ خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، ایذاء الحق سے نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ ان مسائل میں سے جو بظاہر بدعت دکھتے ہیں لیکن ہے نہیں۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ کہاں ہیں حدیث خیر و شر والے مولانا عبد المتین؟ ان کو گالی دینی ہے تو ہم کو کیوں دیتے ہیں؟ وہ گالی دیں جا کے اپنے میاں نذیر حسین صاحب کو اور اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، شاہ اسماعیل شہید کو، کہیں کہ ایذاء الحق میں انہوں نے یہ خلاف سنت مسئلہ کیوں لکھا۔ کہتے ہیں کہ اذان ثالث کا جاری کرنا اور قرآن مجید پر اعراب لگانا اور دلائل نقلیہ کے ساتھ بدعتیوں سے مناظرہ کرنا اور کتب حدیث کا تصنیف کرنا اور قواعد نحو کا بیان کرنا اور حدیث کے راویوں کی جانچ پڑتال کرنا اور بقدر ضرورت احکام فقہیہ کے استنباط میں مشغول ہونا، یہ سب ملحق بالسنہ کے قبیل سے ہیں، یہ سب ملحق بالسنہ کے قبیل سے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ مشہود لہا بالخیر میں اس کا رواج ہو چکا ہے، اور اسی زمانے میں اس پر بلا نکیر تعامل بھی جاری ہو چکا ہے، جیسا کہ فن تواریخ کے ماہرین پر پوشیدہ نہیں ہے۔ ایذاء الحق میں ان مسائل کو دیکھیے، یہاں پر بقدر ضرورت لکھا گیا ہے، اور بدعات کی تفصیل کتاب مذکور میں دیکھنا چاہیے تاکہ ناواقفوں کو بصیرت ہو۔ دیکھیے کیا نصیحت کر رہے ہیں فتاوی نظیریہ کے مصنف اور مؤلف جناب میاں نذیر حسین صاحب کہ بدعات کی تفصیل کتاب مذکور میں دیکھنا چاہیے تاکہ ناواقفوں کو بصیرت حاصل ہو۔ آگے کہتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اب آگے وہ کہتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ ماہران شریعت پر پوشیدہ نہیں ہے کہ نماز پنجگانہ کی اذان کی مشروعیت نمازیوں کو آگاہ کرنے کے واسطے ہے، اس لیے ہر محلے میں جاری ہوئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اندر مدینہ کے لوگ جمعہ کے روز خطبے والی اذان ہوتی تھی۔ مسجد پہنچ جانے میں تکاسلی و تغافلی و سستی کرتے تھے، اور اکثر لوگ خطبے کے وقت پر حاضر نہیں ہوتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت ابوبکر عمر کے زمانے میں رعب و خوف سے اور نیز پورے اخلاص سے خطبے والی اذان کے وقت جمعہ کے دن سب لوگ حاضر ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ لوگوں کی حالت بدل گئی اور غفلت بہت ہو گئی۔ مدینہ کے لوگوں کی غفلت اور تغیر حال ہی کی بنا پر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جمعہ کے روز چند مؤذن یکے بعد دیگرے اذان دیتے تھے۔ تم اذان عثمانی کو روتے ہو، تمہارا عالم حضرت عمر کی بھی اذان نقل کر رہا ہے، وہ بھی جمعہ سے پہلے، اور کئی ایک اذانیں، انہی اذانوں کو جمع کر کے حضرت عثمان نے ایک اذان مزید دلوا دی تھی۔ چنانچہ سنیے کیا کہتے ہیں، مدینہ کے لوگوں کی غفلت اور تغیر حال ہی کی بنا پر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جمعہ کے روز چند مؤذن یکے بعد دیگرے اذان دیتے تھے تاکہ لوگ چند اذان سن کر جمعہ کے روز خطبے کے وقت مسجد میں آ جائیں۔
جیسا کہ بخاری کے اس باب میں کہ جو خاتون زنا سے حاملہ ہو گئی اس کے رجم کا باب اس میں مذکور ہے، جب سب مؤذن اذان دے کر چپ ہو گئے، وہاں بخاری میں لکھا ہوا ہے جب سب مؤذن اذان دے کر چپ ہو گئے تو حضرت عمر کھڑے ہوئے اور اللہ کی ثنا بیان کی، اور موطا امام مالک میں بھی مذکور ہے کہ جب حضرت عمر نکلے اور منبر پر بیٹھے تو چند مؤذنوں نے اذان دی، اور موطا کے دوسرے مقام میں مذکور ہے کہ جب سب مؤذن اذان دے کر فارغ ہو گئے تو حضرت عمر کھڑے ہوئے اور خطبہ پڑھا۔ کیا خیال ہے بخاری میں موجود اس مسئلے کے بارے میں ایڈوکیٹ فیض صاحب سلمہ کا؟ حضرت عثمان کے زمانے میں تکاسلی و تغافلی مدینے کے لوگوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی، بس اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پنجگانہ کی روزمرہ اذان پر قیاس کر کے جمعہ کا وقت داخل ہوتے ہی اذان ثالث کو اونچی جگہ پر یا بلند پتھر پر جس کا نام زورا تھا دلوا دیا، تاکہ سب لوگ جو آنے میں غفلت و سستی کرتے تھے آدھا گھنٹہ یا کم و بیش عرصے میں امام کے منبر پر بیٹھنے کے وقت تک حاضر ہو جائیں اور خطبہ سنیں۔ خطبے والی اذان کے وقت حاضر نہیں ہوتے تھے اور خطبہ سننے میں اور پوری نماز پانے میں قصور کرتے تھے۔ اگر اول وقت اذان دی جائے تو سب لوگ پیشاب و پاخانہ اور دوسری حاجتوں سے فارغ ہو کر خطبے والی اذان کے وقت آ جائیں گے، جیسا کہ نماز پنجگانہ کی اذان اول وقت میں دی جاتی ہے تاکہ حاجات ضروریہ سے فارغ ہو کر بآرام مسجد میں آ جائیں اور تکبیر اولیٰ پالیں۔ یہ اذان ثالث بھی روزمرہ کی اذان پر قیاس کر کے غافل لوگوں کی اصلاح کے واسطے مریضوں کے علاج کی طرح جمعہ کے روز جاری ہوئی، اور خطبے کے وقت اذان بدستور بحال رکھی گئی اور لوگوں کی اصلاح واجبات سے ہے، لہذا حق تعالی سبحانہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یہ خطاب زیادہ تر خاص ان صحابہ کے لیے ہے جو کامل اور ماہر شریعت ہیں کہ وہ ناقص لوگوں کو اصلاح کر کے کامل بنائیں، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسی اصلاح جاری کی کہ غافل امت کو آگاہ کریں، اور صبح کے وقت اسی غفلت کی بنا پر صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم زیادہ کیا گیا، بخلاف اذان ظہر وغیرہ کے کہ یہ غفلت کا وقت نہیں ہے۔ اور شریعت کے اس پوشیدہ بھید کو دانشمندان شرع خوب جانتے ہیں، اسی سبب سے کہ پچھلے زمانے میں شیخ ابن تیمیہ و ابن قیم ادنا بدعت کے احتراز کرنے کے باوجود اذان ثالث کو انہوں نے جاری رکھا، بدعت میں شمار نہیں کیا اور نہ اس کو ترک کیا۔ ناواقفوں کے حال پر افسوس ہے۔ پھر سنیے میاں نذیر حسین کہتے ہیں ناواقفوں کے حال پر افسوس ہے کہ غیر مہم کام یعنی غیر اہم کام میں جنگ و جدال و شقاق کرتے ہیں۔ یہ غیر مقلدین کا کام ہے جو خود ان کے میاں صاحب اعتراف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو نفاق و شقاق سے اور سلف صالحین نے جس سے سکوت فرمایا اس میں اختلاف کرنے سے محفوظ رکھے اور آیت فاستبقوا الخیرات پر عمل کی توفیق دے۔ جمعہ کے روز کی اذان ثالث کو بالفرض ایک صحابی نے بدعت کہہ دیا۔ دیکھیے حضرت عمر کے بدعت، حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو بدعت کہا تھا اور جس کو لے کر لوگ اڑتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہوئے میاں نذیر حسین کہتے ہیں بالفرض ایک صحابی نے بدعت کہہ دیا ہو تو اکثر صحابہ کے مقابلے میں جو حضرت عثمان کے زمانے میں حاضر تھے اور اذان ثالث پر رد و انکار نہیں فرمایا، ایک صحابی کا قول اکثر صحابہ کے رائے کے مخالف ہوگا، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر عبادہ ابن صامت کا بیعت نہ کرنا، اس سے صدیق اکبر کی انعقاد خلافت میں کوئی خلل نہیں ہوا بلکہ اس کا خلاف مذموم ہے۔ بس اگر بدعت سے بدعت شرعیہ مراد لی جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مخالف ہوگا جو عرباض ابن ساریہ کی حدیث میں گزرا، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی سنت کو اپنی سنت کے ساتھ ضم کیا ہے اور اس کے بعد نئے کام سے بچنے کو فرمایا۔ بس خلفاء کی سنت غیر محدث ہوگی تاکہ مقابلہ صحیح ہو، جیسا کہ اس کی تقریر پر ایذاء الحق سے پیشتر لکھی گئی۔ بس بدعت شرعیہ مردود ہوئی، باقی رہی بدعت لغویہ و دینیت تو ظاہر ہے کہ بدعت لغویہ محمود و مذموم دونوں ہوتی ہے، جیسا کہ سنت لغویہ سنت حسنہ و سنت صحیحہ دونوں ہوتی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ بس صحابہ کے بدعت کہنے سے بدعت لغویہ محمودہ مراد ہوگی، جیسا کہ تراویح کے باب میں حضرت عمر کا قول نعمت البدعۃ ھذہ واقع ہے۔ بس اس پر لفظ بدعت کا اطلاق اسی قبیل سے ہے، جیسا کہ حضرت حنظلہ صحابہ کے قول
حضرت حنظلہ صحابی کے قول نافق حنظلہ میں مطلق تغیر حال پر لفظ نفاق کا اطلاق ہے، اور ایذاء الحق کی فصل ثانی میں پوری تصریح و تشریح دیکھنا چاہیے تاکہ ناواقف لوگوں کو تمام شک و شبہ زائل ہو جائیں۔ اس مقام پر مستفتی کی استفسار کی ضرورت کے موافق لکھا گیا ہے، آئندہ مستفتی قبول کرے یا نہ کرے وما علینا الا البلاغ، یعنی ہمارے ذمے تو صرف پہنچا دینا تھا۔ العاجز سید محمد نذیر حسین۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فتویٰ بہت طویل تھا، مگر ضرورت تھی کہ میں پورا پڑھوں تاکہ غیر مقلدین جو دھوکہ دیتے ہیں وہ کھل جائے اور یہ واضح ہو جائے کہ بدعت ودعت کہنے کا جو بھی معاملہ ہے یہ سب کچھ غیر مقلدین کا افتراء ہے اور اپنا مذہب بچانے کی کوشش ہے۔ اب جہاں تک رہی یہ بات کہ وہ تو دھیرے سے اذان ہوتی ہے، یہ جھوٹ ہے فیض صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں کہ دھیرے سے اذان ہوتی ہے، اذان امام کے سامنے ہوتی تھی، اس زمانے میں بھی امام سے قریب ہوتی تھی، اس زمانے میں بھی قریب ہوتی ہے، اور کس نے کہا مائک میں نہیں ہوتی ہے؟ خود آپ کے شہر اورنگ آباد میں بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جہاں آپ کا ہاتھ نابینا لوگوں کی طرح پکڑ کے لے جا کے آپ کو کم سے کم اذان سنوائی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو سننا ہو تو آپ ضرور ہم سے کہیں، ہم آپ کو ضرور اذان سنوا دیں گے، دوسری اذان بھی زور سے۔ لیکن آپ نے جو اذان کا مذاق اڑایا اور یوں کر کے جو آپ نے کہا ہے، آپ اس کا کیا کریں گے اس کا ذرا خیال کریں۔ آپ نے اذان کا اور ایک عبادت سے منسلک چیز کا مذاق اڑایا ہے۔ کسی کے سامنے مستفتی بن کے فتویٰ پوچھئے کہ اس طرح کا استخفاف کرنا کفر ہے یا نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اپنا نکاح بھی دہرانا پڑ جائے گا اگر آپ کا مفتی صحیح فتویٰ دے گا تو۔ اب جہاں تک رہی بات یہ کہ یہ کہنا کہ یہاں جا کے دو، وہاں جا کے دو، برج پہ چڑھ کے دو، زورا کے مقام پہ چڑھ کے دو، یہ سب تو ان کی لفاظیاں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ آئیے ہم دیکھیں کہ اس سلسلے میں ان کے ایک اور عالم صاحب کیا لکھتے ہیں، اس کو ذرا ایک نظر دیکھ لیا جائے۔ یہ فتاوی راشدیہ ہے، ان کے محدث العصر فضیلت الشیخ ابو القاسم سید محب اللہ شاہ راشدی کا فتاوی ہے، جلد نمبر 1 ہے، میرے ہاتھ میں ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا اسکین آپ کے سامنے کیا میں نے۔ اس فتاوی کے اندر آپ دیکھیں گے، اس فتاوی کی تقدیم سید قاسم شاہ راشدی کی ہے اور اعداد الشیخ افتخار احمد تاج الدین الازہری صاحب کا ہے۔ اس فتاوی کے اندر ان سے سوال ہوا، کیا جمعہ کے دن خطبے کے وقت جو اذان دی جاتی ہے اس سے پہلے اذان دینا جائز ہے، یعنی تاکہ لوگوں کو کچھ جلدی اطلاع ہو جائے تاکہ جمعہ کے خطبے و نماز کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں نے اس مسئلے کو ثابت کرنے میں اپنے کسی بھی حنفی عالم کی کسی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی ان کے غیر مقلد عالم کی کتاب ہے۔ اب وہ کیا جواب لکھتے ہیں اس کو سنا جائے۔ الجواب و بعون اللہ ملک الوہاب، خطبے کے وقت جمعہ کے دن جو اذان دی جاتی ہے اس سے پہلے بھی اذان دینا جائز ہے۔ تم بدعت کہتے ہو، دوسرے جائز کہتے ہیں، دوسرے اس کو سنت خلفاء راشدین شمار کرتے ہیں، دوسرے اس پر اجماع سکوتی صحابہ کا لکھتے ہیں، اور وہ بھی تمہارے اپنے لوگ ہیں، تو تم اپنے گھر میں مسئلہ حل کرو، ہمارے منہ کیوں آتے ہو؟ کہنے والے نے کہا، یہ ان کے سید محب اللہ راشدی کہتے ہیں کہ جو اذان خطبے کے وقت جمعہ کے دن جو اذان دی جاتی ہے اس سے پہلے بھی اذان دینا جائز ہے۔ دلیل اس کی وہ حدیث ہے جو بخاری شریف میں باب الاذان عند الخطبہ کے تحت مذکور ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صاحب ابن یزید، یہ صغیر صحابی ہیں، سے سنا جو فرما رہے تھے کہ جمعہ کے دن اذان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر عمر کے زمانے تک اس وقت دی جاتی جب امام منبر پر آ کر خطبے کے لیے بیٹھتا تھا۔ پھر حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ آیا اور آدمی بہت ہو گئے تو حضرت عثمان نے تیسری اذان یعنی خطبے کے وقت اذان اور اقامت کے علاوہ کا امر فرمایا۔ پھر وہ اذان زورا کے مقام پر دی گئی، پھر یہ بات اور حکم اسی پر ثابت رہا، اور بیہقی کی سنن کبریٰ میں یہ الفاظ زائد ہیں، حتی الساعہ یعنی اس وقت تک یہ حکم ثابت ہے۔ اس حدیث سے مسئلہ مبحوث فیہا ہر استدلال بنی طور ہے، یعنی یہ مسئلہ اس طرح سے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عثمان نے یہ اذان خطبے کے وقت سے پہلی اذان بڑھا دی، اور وہ خلفائے راشدین ہیں، راشدین میں سے اس میں کسی نے کوئی شک نہیں کیا، دوسرے سب صحابہ نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا، بلکہ اس بات پر اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا، جس پر فثبت الامر علی ذلک حتی الساعہ کے الفاظ دلالت کر رہے ہیں، یعنی معاملہ ثابت ہو گیا اس کے اوپر یہاں تک کہ آج تک۔
اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی نے بھی اس حکم کو نہیں بدلا اور ان کے دور خلافت میں بھی اسی پر معاملہ قائم رہا. یہ دوسرے خلیفہ راشد ہوئے، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہی بات بحال رہی اور یہی آخری صحابی ہیں جو خلافت پر متمکن ہوئے. یہ بات کیوں کر معلوم ہوئی، اس کے لیے یہ گزارش ہے کہ امام زہری سن 50 ہجری کے بعد پیدا ہوئے، تولد ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 40 ہجری میں وفات پا چکے ہیں اور حضرت معاویہ سن 60 ہجری میں وفات پا چکے ہیں. گویا اس وقت امام زہری 8-9 برس کے بچے ہوں گے، یعنی ان خلفاء کا زمانہ کما حق ہو انہوں نے نہیں پایا. لیکن جب حضرت صاحب ابن یزید سے زہری حدیث بیان فرماتے ہیں اس وقت یہ غالباً سن شباب کو یا کہولت کو پہنچ چکے ہوں گے، یعنی ادھیڑ عمری کو. اس وقت صحابی مذکور سے انہوں نے اس روایت کو بیان کیا. صحابی یہ فرمانے کہ یہ بات یعنی اذان ثانی جو حضرت عثمان نے بڑھا دی تھی ثابت ہوئی. اس صحابی نے سن 91 ہجری میں وفات کی ہے. یہ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان خلفاء راشدین کا زمانہ گزر چکا تھا لیکن انہوں نے اس کام میں تغیر نہیں کیا، نہ اس کو بند کیا، لہذا سب صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا. کہاں گئے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر صحابہ کا اجماع نہیں ہوا ہے اور دلیل ادھر ادھر سے دیتے ہیں؟ خود ان کے عالم اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اجماع حجت ہے. واللہ عالم بالصواب. پھر آگے کہتے ہیں میری ساری کے ساری امت گمراہی پر اتفاق نہیں کرے گی. اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ فعل صحیح نہیں ہوتا تو صحابہ کرام اس پر ضرور معترض ہوتے اور اس پر اتفاق قطعاً نہ کرتے. ہمیں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حال کو اپنے حال پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. ان کا حال امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں وہ تھا کہ ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہے. وہ اس بات میں کسی لومۃ لائم یا کسی حاکم خواہ کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو سے خوف نہیں کھاتے اور بغیر کسی پس و پیش کے حق کو ادا فرماتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو میری سنت اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو لازم پکڑ لو، تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سنت دو راشد خلیفوں کی سنت ہے، یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی. تو ہمیں آپ کے ارشاد گرامی کے مطابق اس کو پکڑ لینا چاہیے. البتہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اذان نہیں دی جاتی تھی، لہٰذا اگر کوئی نہیں دیتا تو اس پر طعن و تشنیع بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ ہوا ان کا فتویٰ. آگے اسی میں اتنا اور بھی کہتے ہیں جو مسجد والے یہ اذان ثانی دیتے ہیں وہ بھی اچھا کرتے ہیں اور جو نہیں دیا کرتے بلکہ صرف خطبے والی اذان دیتے ہیں وہ بھی کوئی برا نہیں کرتے. سوال یہ ہے کہ تم بدعت کہو اور وہ اس کو ثابت کریں، یہ کس طرح سے چلنے والا ہے؟ اب آئیے ذرا وہ سننا جائے کہ برج پہ چڑھ کے اذان دو اور یہاں دو اور وہاں دو اور باہر دو اور اندر دو. اس کا جواب سنیے. یہ لکھتے ہیں صفحہ 326 کے اوپر. پھر یہ بھی ہے کہ مثلا مسجد کے مینار پر یا مسجد میں ہی کسی بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دی جائے، یا آج کل مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر لگائے جا رہے ہیں، پھر وہیں لاؤڈ اسپیکر کے قریب ہی کھڑے ہو کر اذان دینی چاہیے. یعنی مقصد آواز پہنچانا ہے اور یہی محققین کا مسلک ہے. ھذا ما عندی والعلم عند اللہ العلیم الخبیر وهو اعلم بالصواب. دیکھیے ان کے عالم نے یہ ساری باتیں تسلیم کر لی اور یہ بھی بتا دیا. اب ذرا ایڈوکیٹ فیض کی ایک بات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حرم شریف میں اذان ہوتی ہے، 2 اذان ہوتی ہے، اور پھر کسی جوکر کی طرح منہ بنا کے کہا کہ دونوں اذان مائک میں ہوتی ہے، دوسری اذان جو امام کے سامنے ہوتی وہ کہاں ہوتی؟ مائک میں ہوتی. سوال یہ ہے کہ تمہارے علماء اس کو بدعت بولتے ہیں. ایسی بدعت جس کو ہشام نے چلایا، ایسی بدعت جس کو ابن زیاد نے چلایا، ایسی بدعت جو مروانی ہے، ایسی بدعت فلانی ہے، فلانی جو بھی تم کہتے ہو. تو یہ کیوں نہیں بولتے منہ کھول کے کہ حرم شریف میں جو دونوں اذان ہوتی مائک میں ہو یا کہیں بھی ہو بدعت ہوتی ہے؟ کہنا تو چاہیے نا. مائک میں ہونے سے کیا وہ اذان سنت ہو جائے گی؟ تو تمہیں کہنا چاہیے کہ 2 اذان بہرحال بدعت ہے، چاہے مائک میں ہو چاہے نہ ہو. تمہارا اپنا مسلک ہے، تمہیں اپنے اس مسلک کو بیان کرنا چاہیے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اہل حدیث آہستہ آہستہ سجدے سو کرتے جا رہے ہیں، نام نہاد اہل حدیث. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ یہ میرے ہاتھ میں آخری حوالہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نماز نبوی ہے شفیق الرحمان صاحب کی. اس نماز نبوی کے حاشیے کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس نماز نبوی کے حاشیے کے اوپر لکھا ہوا ہے ظاہر ہے کہ جس چیز پر صحابہ اکرام کا عمومی اتفاق ہو جائے وہ بدعت نہیں ہوا کرتی. اذان ثانی کے مسئلے میں انہوں نے یہ لکھا ہے اور پھر یہ بھی لکھا کہ حضرت عثمان کا یہ اقدام بدعت نہیں ہے. صفحہ نمبر 257 اور 258 آپ دیکھ سکتے ہیں.
تم بدعت ایک طرف کہتے ہو ایک طرف نہیں کہتے ہو. پھر تمہارے اپنے علماء نے ساری دلیلیں بھی بیان کر دی ہیں. تمہارے گھر سے میں نے مسئلہ ثابت کر دیا. اس لیے اب تم کو چاہیے کہ تم پہلے اپنے گھر میں اس مسئلے کو حل کرو, پھر ہمارے پاس آنا اور ہم سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرنا. جھوٹ اور دھوکہ اور فریب اور دجل اور خیانت, اس کے سوا تمہاری جھولی میں اور کیا ہے؟ کوئی کچھ کہتا ہے کہ بدعت ہے, کوئی کہتا ہے اجماع سکوتی نہیں ہوا, کوئی کہتا ہے ہوا ہے, کوئی کہتا ہے ارباز ابن ساریہ کی روایت سے اس کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے, یہ سنت خلیفہ ہے, کوئی کہتا ہے دو خلیفہ کی سنت ہے. اور پھر ان سب کے باوجود کوئی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے ایڈوکیٹ فیض جیسا اور کہنے لگتا ہے کہ یہ بدعت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, اور اس کے بارے میں کہتا ہے یہاں دو اور وہاں مت دو, یہ تو ایک ہنگامی امر تھا اور فلاں تھا. یہ سب تمہارے ڈھکوسلے ہیں اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے. اس کے سوا تمہارے جھولی میں اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں جانتا ہوں, یہ حوالے میں نے دیے ہیں. تم ان حوالوں کو اگر غلط ثابت کر دو تو میں تمہیں انعام دینے کے لیے, منہ مانگا انعام دینے کے لیے تیار ہوں, مگر ہمت تو ہو, آؤ اور ان حوالوں کو غلط ثابت کر دو جو میں نے اذان ثانی کے سلسلے میں دیے.